بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 166 اور تیسری قسط ہے اور پیج ہے 413. ناظرین، مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ خندق. غزوہ خندق جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، بیٹل آف احزاب اور بیٹل آف ٹرنچ اس کو کہتے ہیں. ناظرین، بیان لمبا ہے اس لیے مختصر اور تھوڑا تھوڑا کوشش کریں ہم آپ کو سمجھ بھی آئے اور آسانی سے اس کو سیکھیں، اور اس سے سبق سیکھنا بھی ہم مسلمان کا کام ہے. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ بیان ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلی زور نفس سے بھی وہاں گل ہو نہیں سکتی، جہاں ہر شے ہو محروم تقاضائے خود افزائی. کلی زور نفس سے بھی وہاں گل ہو نہیں سکتی، جہاں ہر شے ہو محروم تقاضائے خود افزائی. مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں، تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آواز. کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر، کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر، دہ ماندہ منزل ہے کہ مصروف تگ و تاز. ناظرین، ویلاگ نمبر 166 غزوہ خندق ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. انہی ایام میں، ناظرین یہ آج کی تیسری قسط ہے، انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا جسے امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا میں اتر رہا ہوں. اس کے بعد آپ اٹھے، آپ کے شکم پر پتھر بنا ہوا تھا، ہم نے 3 روز سے کچھ چکھا نہ تھا. پھر نبی اکرم نے کدال لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھر بھرے تودے میں تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت برا رضی اللہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے کدال اچٹ جاتی تھی، کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا. ہم نے رسول اللہ سے اس کا شکوہ کیا. آپ تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک و شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں. پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی. پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابن اسحاق نے ایسی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے. ناظرین، چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے ہرے لادے کی چٹانوں اور پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے، اور نبی اکرم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ جو ہوگا وہ ہوگا 167 اور چوتھی قسط ہوگی انشاءاللہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بیان لمبا ہے، واقعہ لمبا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے بیانیے میں تھوڑا حصہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھا جائے. اور یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور یہ ہے غزوہ خندق یعنی جنگ خندق. جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے، نذرانے کا نذرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. میں ہوش و حواس اپنے
اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔